السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب. میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان. ناظرین, تھوڑی دیر قبل قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہے, اعلامیہ اس کا سامنے آیا ہے. اس اعلامیہ میں ہم نے ایک بار پھر اپنے موقف کو جو ریپیٹ کیا ہے, دہرایا ہے. ہم نے ساتھ میں یہ کہا ہے کہ ایران کی جو جوہری تنصیبات پر ہونے والے حملے وہ صریحاً عالمی قوانین اور UN کے چارٹر کے صریحاً خلاف ورزی ہے اور کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. ساتھ میں ایران کو پورا حق دفاع حاصل ہے. اکارڈنگ ٹو دا انٹرنیشنل لاز اینڈ کنونشنز آف دا UN, ایران کو پورا حق دفاع حاصل ہے. یہ ہم نے دہرایا ہے. پھر جو اہم ترین بات جو پاکستان کا نقطہ نظر رہا ہے اس پورے صورتحال میں, کہ 3 Ds یعنی ڈائلاگ, ڈپلومیسی اور ڈی ایسکلیشن, یہ ان 3 کے راستے, ان 3 چیزوں کے ذریعے یعنی سفارتکاری, مذاکرات اور ان معاملات کو جتنا ہم ڈی ایسکلیٹ کریں گے اس کے ذریعے امن اور سلامتی اس ریجن کے اندر اور گلوبل لیول کے اوپر قائم کرنا پاکستان کی اولین ترجیح ہے اور پاکستان اس سلسلے میں اپنا کردار بھی ادا کرتا رہے گا. تو یہ پاکستان نے موقف دہرا دیا ہے. تو ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم مذمت کر رہے ہیں ان تمام حملوں کی جو ہوئے ہیں, ایرانی جوہری تنصیبات پر ہوئے ہیں. ہم مذمت کر رہے ہیں اسرائیل کے جارحانہ رویے کی. ہم کہہ رہے ہیں کہ اس نے غلط کیا اور اس نے سفارتکاری اور امن کے چانس کو ایک طرح سے سبوتاژ کر دیا وہ حملے کرنے کے بعد. اور ساتھ میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عالمی قوانین کی بھی تحت ایران کو حق حاصل ہے کہ اپنے دفاع کو جو ہے ممکن بنا سکے. لیکن ہم پریکٹیکلی بھی ہم یہ بتا رہے ہیں دنیا کو کہ ہم ایران کے اس مسئلے کو, اسرائیل کے اس کانفلکٹ کو حل کرنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ سفارتکاری اور ڈائلاگ اور اس کے ساتھ ڈی ایسکلیشن کے ذریعے آگے کا راستہ اس کا تعین کیا جائے اور معاملات کو آگے بڑھایا جائے, سفارتکاری کے ذریعے حل کی طرف لے کر آیا جائے. اور اس سلسلے میں جو فریقین ہیں اس سلسلے میں, ان سے پاکستان اپنے جو رابطے ہیں وہ بحال رکھے گا اور رابطے سامنے آتے رہیں گے. تو ایک تو یہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس کی جو اس وقت آؤٹ کمز آئے آپ کے سامنے رکھے. اہم ترین سوالات یقینی طور پر جو ڈیولپنگ سچویشنز ہوئی ہیں اوور دا ویکینڈ, امریکہ کا ایران پر حملہ, اس حملے کے بعد ایران کہتا ہے کہ ہم جوابی کارروائی کریں گے. کچھ جگہوں پر انہوں نے کچھ کی بھی ہیں تھوڑی کارروائیاں, اور خاص طور پہ امریکہ کا اپنے شہریوں کو جو قطر میں موجود ہیں ان کو وارننگ جاری کرنا کہ آپ اس وقت الرٹ رہیں, کوشن رہیں. اور اس صورتحال کے اندر پاکستان کے تعلقات جو کہ امریکہ سے ایک پازیٹیو انگیجمنٹس ریسنٹلی ہوئی ہیں, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ سے بڑھ کر ہم تھوڑا کنسٹرکٹیو اور اسٹریٹجک طرف آگے بڑھ رہے ہیں. تو ایسے صورت میں ہمیں کیا راستہ اختیار کرنا ہوگا؟ قومی سلامتی کمیٹی نے جو تعین دیا راستے کا, کیا وہ ایک بیلنسنگ اپروچ ہے یا بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے اور جو اگریسر اس کیس میں ہے یا جو ظلم و ستم کر رہا ہے اسرائیل, ہم اس کے خلاف ہیں, جو واضح موقف ہمارا رہا ہے. تو اس صورتحال میں ہماری جو سفارتکاری, ہماری ڈپلومیسی, ہماری اسٹریٹجک پوزیشن, جیو پالیٹکس, معاشی لحاظ سے بھی ہماری پوزیشننگ آگے کیا ہوگی, اور یہ جو پورا خطہ ہے, کیونکہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ خدشات ہیں کہ یہ جنگ یہاں سے بڑھے گی, یہ خدشات کا اظہار کیا گیا. تو یہ جنگ بڑھ سکتی ہے یہاں سے, اور اس میں اب کتنا روم اویلیبل ہے میڈیشن کا پاکستان. تو یہ سارے اہم ترین سوالات اس کمپلیکس سچویشن میں سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے پاکستان کا رول یہاں سے کیا ہو سکتا ہے. قومی سلامتی کمیٹی نے جو اہم باتیں کی ہیں اس کی روشنی میں ایک بریک کے بعد بے نقاب میں ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب اور اہم ترین سوالات. AVM اعجاز محمود صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں. جوہر سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق سفیر ہیں. اعجاز محمود صاحب, آپ کی طرف پہلے گفتگو لاتے ہوئے, جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اعلامیہ آیا ہے, ہم نے اس وقت مذمت کی ہے اسرائیلی حملوں کی, ایرانی جوہری تنصیبات پر حملوں کی مذمت کی ہے. ساتھ میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی ہے صریحاً, اور اس سے ہم یہ بھی ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ ابھی ڈائلاگ, ڈی ایسکلیشن اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈپلومیسی ہے اس کے راستہ ہم اختیار کرنا چاہیے. کتنا روم اویلیبل ہے اب اس میڈیشن کا پاکستان کے پاس, یہ ہم کہہ سکیں کہ کتنا لیوریج اویلیبل ہے فار میڈیشن بٹوین دیز کنٹریز؟ اعجاز صاحب دیکھیے جی, یہ لیوریج کا جو ایکسٹینٹ ہے جی, اس سے قطع نظر یہ جو پاکستان کا سٹانس ہے اس پورے سناریو میں, وہ ایک پرنسپل سٹانس ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اسرائیل جو کہ امریکن سپانسرڈ جو ان کا ایڈونچرزم ہے
اور پریمپشن کی جو ہے پالیسی اڈاپٹ کرتے ہوئے کسی بھی دوسرے ملک پہ اس ازمپشن پہ چڑھ دوڑنا کہ اس ملک سے اس کو آئندہ کسی وقت میں خطرہ ہو سکتا ہے، یہ چیز جو ہے پاکستان اس نیریٹو کو اور اس جو ہے ایڈونچرزم کو کسی بھی فارم میں کسی بھی ملک کے معاملے میں پاکستان اس کی مخالفت کرتا ہے، کیونکہ پاکستان اس سے بالکل ملتی جلتی جارحیت کا خود شکار رہا ہے بھارت کی طرف سے۔ تو اس لیے پاکستان جو اس معاملے میں جو سٹانس لیا ہے پاکستان نے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ پاکستان اس ریجن میں بالخصوص جہاں پہ پاکستان خود ایک سٹیک ہولڈر ہے، ہماری سرحدیں ملتی ہیں ایران کے ساتھ، تو پاکستان چاہتا ہے کہ یہ ریجن سٹیبل ہو، اور یہاں اگر کوئی کسی بھی دو ممالک میں کسی قسم کے کوئی اختلافات ہیں، کوئی تنازعات ہیں، تو ان کو پیسفل ڈائلاگ کے ذریعے اس کو ریزالو کیا جائے۔ ہم یہی آفر ہمیشہ سے کمپوزٹ ڈائلاگ کی آفر ہم اپنے جو دشمن ہیں بھارت کو بھی کرتے رہے ہیں، لیکن ان کا بھی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ان کی اپنی پولیٹیکل کمپلشنز اور ان کی اپنی جو ایک سیلف پروکلیمڈ وہ اپنا ایک سٹیٹس انہوں نے بنایا ہوا تھا، اس کی بنیاد پہ انہوں نے بھی لیکن یہ سٹینس ہم نے اعجاز صاحب اپنایا ہے، یہ شروع سے ہم نے اپنایا ہے۔ اس میں جو تھوڑی سی سچویشن کیا کمپلیکیٹڈ یا کمپلیکس ہو گئی ہے امریکہ کی انوالومنٹ کے بعد، ڈائریکٹ انوالومنٹ کے بعد، کیونکہ ہمارے تھوڑے کنسٹرکٹیو تعلقات یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پازیٹیو انگیجمنٹس ہوئی ہیں ان کے ساتھ ریسنٹلی، تو یہ ریلیشن شپ بہتر ہو رہا ہے۔ تو اب اس کانٹیکس میں آج کی این ایس سی میٹنگ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، یہ سب ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہیں، خاص امریکہ پاکستان ریلیشن شپ کی تو ہسٹری ہی ٹرانزیکشنل ہے، اور موجودہ جو قیادت ہے امریکہ کی وہ تو ان کی تو کوئی میرا خیال ہے کوئی اسٹیٹسمین شپ یا کوئی ایسے وہ ان کے پیرامیٹرز نہیں ہیں جن کو آپ کنونشنل ڈپلومیسی کے پیرامیٹرز سمجھیں۔ وہ تو ساری دنیا کو اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں ٹرمپ صاحب جس طرح نیو یارک میں سیاست میں آنے سے پہلے وہ اپنا بزنس امپائر کو ہینڈل کر رہے تھے، جس میں ان کی اپنی اخلاقیات ہیں، ان کی اپنی اسٹریٹجیز ہیں، اور وہ جو ہے ہر بدلتی ہوئی سچویشن میں وہ ہمیشہ بڑے جو ہے انپریڈکٹیبل ہوتے ہیں۔ تو پاکستان کو اپنے کارڈز جو ہیں وہ بڑی احتیاط کے ساتھ اپنے نیشنل انٹرسٹ میں اور بہت کوئی لانگ ٹرم جو ہے نا توقعات رکھے بغیر پاکستان کو اپنے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے، لیکن جو مینجمنٹ ہے اپنے انٹرسٹ کی وہ ایور ایوالونگ جو سچویشن ہے آج کل اس کے مطابق پاکستان کو اپنی سیفسٹ آپشنز جو ہیں وہ ایکسرسائز کرنی نہیں، لیکن ہمیں مطلب ہم نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آنا ہوگا آگے، یا ابھی ہمیں بیلنسنگ ایکٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ وی شوڈ بی ویری کلیئر کہ جی ایران کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، اینڈ ایران از آ برادر، از آ نیبر، اینڈ وی آر ود ایران جائے دنیا۔ ہمیں کیا آپ کو لگتا ہے اسٹینس ہونا چاہیے ہمارا؟ دیکھیے، ہمیں دونوں ایکسٹریمٹیز سے بچنا چاہیے، کیونکہ ایران ہمارا نیبر ہے، ہمیں ایک فرینڈلی نیبر ہمیں سوٹ کرتا ہے، یہ ہمارا ایک لانگ ٹرم آبجیکٹیو ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح امریکن جو ہے ان کے ساتھ بینگ دی سول سپر پاور ہمیں ایک ریزنیبل جو ہے فرینڈلی ریلیشن شپ پرسو کرنے چاہیے۔ میرا خیال ہے اس سے یہ میری رائے ہے۔ جوہر سلیم صاحب ماشاءاللہ ایک بڑے سیزن اور ویٹرن ہمارے جو ہیں ماہر ہیں ڈپلومیسی کے اور فارن پالیسی کے، وہ اس چیز کو زیادہ بہتر طریقے سے شاید الیبوریٹ کر سکیں آپ کے ناظرین کے لیے۔ لیکن دفاعی طور پر اگر آپ کہیں تو اس وقت آپ کو کیا جو آن گراؤنڈ سچویشن ہے، جو لینڈسکیپ ہے، اس میں اب واضح نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل برتری ہے، اس کی ایئر اسپیس پہ برتری تھی، اب امریکہ بھی شامل ہو گیا ہے۔ ایران کے ریٹیلیشن یا ایران کے اس جنگ کے اندر جو اسٹریٹجک پوزیشننگ ہے اور ویسے بھی جو ٹیکٹیکل پوزیشننگ ہے وہ کیا نظر آتی ہے آپ کو سر؟
نہیں جی، میں آپ کی معذرت کے ساتھ آپ کی اسیسمنٹ سے نہیں، میں سوال پوچھ رہا ہوں اسیسمنٹ، جی بالکل میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ جی اوکے، دیکھیے ابھی بھی اپنی تمام تر لیمیٹیشنز کے باوجود جو ان کی ایئر ڈیفنسز کی لیمیٹیشنز تھیں، جو پوری انوائرمنٹ جو ان کی سراؤنڈنگ میں ڈیولپ کر کے ان کو ایک فرینڈلی انوائرمنٹ اسرائیل کو پرووائڈ کی گئی امریکہ کی طرف سے، اور جس طرح پابندیوں کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے اپنے جو ہے ایک اوفینسو کیپیبلٹی ڈیولپ کی، تو میرا جو باعث ہے وہ تو ایران کی طرف ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران نے جس طرح اسرائیل کو ٹارگٹ کیا ہے اور اسرائیل کی جو متھ بریک کی ہے، تو وہ تو اس کا کریڈٹ ہمیں ایران کو دینا چاہیے. اور آج باوجود اس کے کہ امریکہ اس خطے میں آ گیا ہے، اور امریکہ نے آتے ہی اپنی بیسٹ جو آپشن تھی وہ آلریڈی امریکہ اویل کر چکا ہے، تو امریکہ اس سے زیادہ اور کیا کرے گا؟ کیا وہ نیوکس استعمال کرے گا ایران کے خلاف؟ تو جب امریکہ اپنے 2 کیریئر ٹاسک گروپ انڈین اوشن میں لے آیا ہے، تیسرا ان کا جو ہے وہ میڈیٹرینین میں ہے، اور اس کے علاوہ جو ان کے پرماننٹ بیسز آل اوور نیبرہڈ ہر اسلامی ملک میں جو ہیں ان کے جو ہے عرب ملک میں ان کے سیٹلائٹ بیسز ہیں، تو امریکہ خود بھی تو ایک ٹارگٹ ریچ انوائرمنٹ پرووائڈ کر رہا ہے ایران کو. ابھی تک ایران تو ریسٹرینڈ ہی کر رہا ہے. ایران نے باوجود اس کے کہ ان کے پاس اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کرنے کی آپشن بھی ہے، جس کی ان کی پارلیمنٹ نے اپروول بھی دی ہے، لیکن ابھی تک انہوں نے وہ بھی نہیں کیا، اور انہوں نے کسی بھی امریکن انٹرسٹ پر انہوں نے اعلان تو کیا کہ ہم اپنا حق محفوظ رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنا وہ حق ایکسرسائز نہیں کیا ابھی تک. نہیں تو یہ جو ریسٹرین ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فائدے میں ہے اس وقت، یہ بڑا ایگریسولی آنا چاہیے ایران کو، مزید ایگریسولی آنا چاہیے؟ میرے خیال میں ان کو ابھی ریسٹرین کی پالیسی رکھنی چاہیے جب تک رشیا اور چائنا کا کوئی سگنیفیکنٹ رسپانس جو ہے، کوئی میننگ فل رسپانس اس کانفلکٹ میں جو ہے وہ سامنے نہیں آتا. رسپانس سر کیا ڈپلومیٹک آپ کہہ رہے ہیں یا ملیٹریلی کوئی رسپانس آ سکتا ہے چین اور رشیا کا، یا ڈپلومیٹک فرنٹ پہ آپ کہتے ہیں کوئی رسپانس؟ کس طرح کا رسپانس آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے وہ ملیٹریلی تو شاید جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہوگا کچھ کہنا، لیکن وہ اپنی پوسچرنگ اور جو اپنی اوفینسو ڈپلومیسی سے وہ یقیناً ایران کو ہیلپ کر سکتے ہیں. صحیح. اور یعنی ایران انتظار میں ہے کہ ان کا رسپانس آئے، اس کے بعد پھر جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دس ول فردر ایسکیلیٹ فرام ہیئر. آر یو ایکسپیکٹنگ دس؟ جی یہ دیکھیے ایسکلیشن ان ٹرمز آف ٹائم تو ڈیفینیٹلی ہے. اوکے. جب تک یہ مذاکرات کی ٹیبل پہ نہیں بیٹھتے دونوں فریق، تو اور اس کا جو ایکسپینس ہے ان ٹرمز آف ٹیریٹری یا کن دوسرے ممالک میں وہ ٹارگٹ کس طرح اگر وہ اس پہ وہ اپنا حق استعمال کرتے ہیں، تو وہ اس کا امکان بھی رہتا ہے. لیکن دیکھیے جتنی اجلت میں ایرانین فارن منسٹر ماسکو گئے ہیں اور جو رسپانس آیا ہے لیٹلی ماسکو کا اس پہ، اور اس کے بعد وہ یقیناً وہ چائنا کو بھی انگیج کر رہے ہوں گے، تو لیٹس ویٹ اینڈ سی. ایگزیکٹلی. اچھا لیکن سر یہ جو خاص طور پہ ہم جب کہہ رہے ہیں اس کے جو آگے معاملات اگر بڑھتے ہیں تو اس کی یقینی طور پہ اکنامک امپلیکیشنز بھی ہیں، اور پاکستان جیسے ملک کے لیے جس کو بڑا بیلنس آف پیمنٹ کرائسس رہا ہے، آئل پرائسز سے بڑا لنک ہے، ابھی ہم نے بجٹ بھی دیا تھا، تو اٹ کین ہیو اے گلوبل امپیکٹ اکنامکلی اف وی سے، اور اسپیشلی آن پاکستان ایز ویل، تو ہمیں اس پہ بھی نظر رکھنی چاہیے میرے خیال سے. جی بالکل. یہ دیکھیے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ چائنا دنیا کا سب سے بڑا آئل یوزر ہے ایز اے فاسل فیول. اس کا 80% تیل جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز سے آتا ہے. دنیا کی 20% جو ہے ٹریڈ یہاں سے گزرتی ہے، اور وار سرچارج لگ جائے گا تو پاکستان ول بی ون آف دی افیکٹز. ایگزیکٹلی. تو یہ بھی ایک صورتحال بن سکتی ہے جو شاید ہمیں ڈپلومیٹکلی اور ملیٹریلی نہیں بلکہ اکنامکلی ایک نیا چیلنج کھڑا ہو جائے گا. اور ابھی ہم ریسنٹلی بڑے مشکل سے IMF کے لون میں تو ہیں ہم لوگ، تو وی کین ہیو اے چیلنج اہیڈ اگر آپ دیکھا جائے تو اکنامکلی اگر بات کریں تو.
بالکل یہ ایک بڑی ہائیلی وولیٹائل اور کمپلیکس سچویشن ہے اور پاکستان کو اس کو بالکل ہر پہلو سے اس کو جو ہے نا ڈیلیبریشنز کے بعد ایک کنسیڈرڈ اور جو ہے ویل اچھا. اور آج ہمارے نیشنل سیکیورٹی کے اجلاس میں اعجاز صاحب یہ کہا گیا کہ اسرائیلی جارحیت نے ایک بڑی جنگ کے خطرے کو بڑھا دیا ہے. تو اب آپ کو ایک بڑی جنگ کے خطرات آپ کو لگتا ہے کتنے امکانات ہیں اس کے کہ یہ خطہ لپیٹ میں اور مزید ممالک بھی آ سکتے ہیں اور یہ جنگ کا دائرہ کار مزید وسیع ہو سکتا ہے؟ کتنے امکانات ہیں اس کے؟ دیکھیے بڑی جنگ اگر آپ کہیں اس تنازع سے تو وہ اس کے امکانات تو ہیں. دیکھیے دونوں بڑی جو ورلڈ وارز ہوئیں وہ اس سے کہیں چھوٹے واقعات سے شروع ہوئی تھیں. تو اس لحاظ سے اس چیز کا جو ہے پاسبلٹی تو ایگزسٹ کرتی ہے لیکن میرے خیال میں پروبیبلٹی کم ہے کیونکہ اس وقت ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہے. ابھی چین اور روس کا کوئی رسپانس نہیں آیا اس میں تو ایران اکیلا تو جو ہے نا یہ نہیں کر سکتا. اور جوہر صاحب بھی ساتھ ہے تو ان کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جوہر صاحب بہت خوش آمدید پروگرام ہے. آپ تک آواز پہنچ رہی؟ جی جوہر صاحب آپ تک آواز پہنچ رہی؟ جی بالکل. جی السلام علیکم. جوہر صاحب فرمائیے گا کہ یہ جو آج نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس ہوا ہم نے پھر سے ایران کے سپورٹ کی ہے, ہم نے اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی ہے, ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے, UN لاز کی خلاف ورزی ہے, ان کی جو جوہری تنصیبات پہ حملہ ہوا. تو یہ بڑا آپ کی نظر میں ڈپلومیٹکلی بڑا کلیئر اسٹینس ہے یا اسٹل وی آر ٹرائنگ ٹو بیلنس بٹوین دیز کنٹریز؟ کیا آپ کو لگتا ہے بٹوین US اسپیشلی اینڈ ایران؟ دیکھیے ہمارا اسٹینس بڑا کلیئر اس پہ ہمیشہ ہی رہا ہے. لانگ اسٹینڈنگ پوزیشن ہماری یہی رہی ہے کہ جی ایران کیونکہ خود کہتا ہے کہ وہ نیوکلیر بام نہیں بنا رہے اور وہ نیوکلیر بام جو ہے بنانا کوئی خطے کے لیے اتنا اچھا بھی نہیں ہے تو جو ہے, لیکن ساتھ ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ پرامن مذاکرات کے ذریعے حل ہونا چاہیے. اس میں کسی قسم کے ملٹری مینز یوز نہیں ہونے چاہیے, ملٹری انٹیمیڈیشن نہیں ہونی چاہیے. یہ ہماری 20 سال سے ہم کہہ رہے ہیں. اب جو ریسنٹ ہوا ہے اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ان کی وائلیٹ ہوئی ہے, سوورینٹی جو ہے وہ وائلیٹ ہوئی ہے, انٹرنیشنل UN جو آرڈر کے جو اصول ہیں سارے بنیادی وہ وائلیٹ ہوئے ہیں, UN چارٹر جو ہے وہ اس کی آرٹیکل 2 اور 51 سب وائلیٹ ہوئی ہیں. تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک خطرناک ہے یہ جو ہے نا, بیکاز یہ پریسیڈنٹ ایسا ہے کہ اس سے ریپرکشنز جو ابھی بھی ہو رہا ہے وہ بھی اچھی نہیں ہے. اور ویسے بھی اگر دنیا میں پھر صحیح ہونا شروع ہو جائے, سارے ملک ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ایک دوسرے کی اگر وائلیٹ کرنا شروع کر دیں, جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کی خود مختاری اور آپ کی جو ہے نا سالمیت, تو پھر تو ظاہر دنیا کے نظام جو ہے وہ رولز بیس آرڈر سے مختلف ہو جائے گا. لیکن ساتھ ہی ساتھ دیکھیں جو ہماری سپورٹ ہے وہ کلیئر ہے, وہ ڈپلومیٹک ہے, وہ مورل ہے, وہ پولیٹیکل ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی ملٹری قسم کی سپورٹ نہیں ہو سکتی, وہ بھی ہماری بڑی لانگ اسٹینڈنگ پوزیشن ہے اس میں. اب ایران میں جو ہے ان کے پاس لمیٹڈ آپشنز ہیں, بالکل یہ بات تو سامنے آج میں تو بہت دنوں سے اپنے کامنٹس میں کہہ رہا ہوں کہ ایران کی پوزیشن بہت مشکل ہے. ان کے پاس جو آپشنز ہیں وہ کوئی اچھے نہیں ہیں. اگر وہ جو ہے ڈیسپریٹ اسٹیپس لے رہے ہیں, جو یہ میزائل وغیرہ پھینک رہے ہیں, یہ ان کی واحد ریزسٹنس ہے اس وقت, کیونکہ ان کے پاس اور کوئی کیپیسٹی تو ہے نہیں, نہ کوئی ایئر فورس ہے اس طرح کی اسرائیل جا کے اسٹرائک کر سکے, نہ کوئی ایئر ڈیفینس ہے ان کا جو اپنے ملک میں دفاع کر سکے. تو صرف میزائلس ہیں اور وہ کیپیسٹی ان کی اچھی ہے میزائلس کی, لیکن وہ بھی ظاہر ہے کہ جو ہے اس کا بھی لمیٹڈ اسٹاک ہی ہوتا ہے. دوسری طرف جو باقی آپشنز ہیں کہ جا کے وہ اپنا ہارمز کو بند کر دیں یا جا کے امریکہ کی بیسس پہ وہ اٹیک کر دیں میزائلس کے تھرو ہی, وہ بہت خطرناک آپشنز ہیں, نیوکلیئر آپشنز ہیں, اور ان کے پھر جو ریپرکشنز ہوں گے, ان کے جو اپلیکیشنز ہوں گے وہ بہت ہی زیادہ ان کے لیے بھی خطرناک ہوں گے, اور پورے خطے کے لیے بھی بہت زیادہ خطرناک ہوں گے. اور جو ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہتا رہا ہوں کہ ایران کی جو پوزیشن ہے اس میں صرف بہتری تب آ سکتی ہے کچھ کہ اگر چائنا اور رشیا ان کی مدد کریں. سفارتی مدد تو ہو رہی ہے, جو ہے وہ کر رہے ہیں سفارتی طور پہ, تو انہوں نے کچھ لی ہے, لیکن اگر اس سے بڑھ کے وہ کچھ کرتے تو پھر وہ پوزیشن ان کی تھوڑی بہتر ہو سکتی تھی. اگر وہ نہیں کرتے, لیٹ سے کوئی ملٹری مینس کی نہیں کرتے یا کوئی انٹیلیجنس کی اس وقت کوئی ایسی شیئرنگ نہیں کرتے, جو ان کے تو سیٹلائٹس ہیں ظاہر ہے وہ بہت ریئل ٹائم انفارمیشن بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں بہت سی چیزوں میں, لیکن اس کے جو ہے خصوصاً ان کے اسٹریٹجک پارٹنر تو ہیں, ایران کا رشیا کے ساتھ تو معاہدہ ہے ابھی 20 سال کا اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا, ابھی تک تو وہ ایسی چیز سامنے نہیں آئی. تو ابھی ایران کے وزیر خارجہ آپ کو پتا ہے کہ وہ رشیا میں ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے, تو اس کے بعد دیکھیں گے رشیا کیا اسٹینس لیتا ہے. اگر رشیا کو ایسا اسٹینس نہیں لیتا ایران کے لیے
سفارتی جو ہے نا اور صرف مورل سپورٹ سے آگے نہیں جاتے تو پھر ایران کے لیے بہت ہی مشکل ہے آگے. وہ اس کو پھر سسٹین کرنے کے لیے میزائلز والی کیپیسٹی بھی ان کی آہستہ آہستہ ایروڈ کر رہے ہیں. پھر یہ آپ کو لگتا ہے پھر یہ کانفلکٹ آگے جو اس میں بڑی جنگ کے خطرات ہیں یا دیگر خطے کے ممالک انوالو ہونے کے امکانات ہیں وہ کم ہو جائیں گے یا کیا, یعنی اگر یہاں سے آگے نہیں بڑھتی بات؟ اگر چائنا اور رشیا انوالو نہیں ہوتے تو پھر تو یہ کوئی اتنی نہیں پھیلے گی. پھر تو ایران بہت زیادہ مشکل میں آ جائے گا اور ایونچولی وہ میرے خیال ہے اگر وہ اپنے آپشن بھی کرتا ہے اپنا ہرمز بھی اگر وہ بند کریں گے تو کچھ دیر کے لیے کر سکتے ہیں. وہ بہت زیادہ اس کو بھی سسٹین نہیں کر سکتے اور پھر وہ سفارتی حمایت سے اس صورت میں بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے تو پھر تو ان کو خاصی کمزور پوزیشن سے پھر کچھ ہی عرصے کے بعد ان کو شاید مذاکرات کی طرف واپس آنا پڑے. لیکن اگر چائنا اور رشیا کو سپورٹ کرتے ہیں اس کا تو اور اس کے کتنے امکانات ہیں کہ چائنا اور رشیا آپ کو لگتا ہے کہ دے سپورٹ کریں, کتنے امکانات آپ کو لگتا ہے؟ اب دیکھیں میں اس کا آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں آپ ذرا یاد کریں کہ جب سیریا میں بشر الاسد کی حکومت گرانا چاہ رہا تھا امریکہ اور یورپین یہ مغربی ممالک, تو جب چائنا اور رشیا نے سٹینڈ لیا تھا اور ان کو ریزسٹنس میں مدد دینی شروع کر دی تھی ملٹری مین سے رشیا نے خصوصاً, تو بشر الاسد کی حکومت وہ نہیں گرا سکے تھے. سالوں تک کوشش کرتے رہے تھے, نہیں گری. لیکن ابھی دوبارہ جب انہوں نے کوشش کی اور رشیا بیچ میں نہیں آیا, چائنا بیچ میں نہیں آیا, وہ حکومت مہینوں میں گر گئی. تو اس وقت ایران کے ظاہر سیریا نہیں ہے, اس کی سچویشن تھوڑی فرق ہے, لیکن پھر بھی میرے خیال ہے وہ بہت عام ہے. کیونکہ اگر آپ کو کوئی سپورٹ ہی نہیں کر رہا نا اس طرح کی چیزوں میں, اگر کوئی گریٹ پاور آپ کے پیچھے کھڑی ہو تو پھر ایک بات ہوتی ہے. ادروائز آپ خود سے دیکھیں, ایک طرف اسرائیل ہے, امریکہ ہے, دوسری طرف ایران ہے. اب ان کی کوئی کیپیسٹی کا کوئی موازنہ تو نہیں ہے بالکل. اچھا, اور ایک طرف ہم جو ہے, ہم جیسا آپ نے کہا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈپلومیٹکلی یا ڈی ایسکیلیٹ کر کے یا اس کو ڈائلاگ کے ذریعے مسئلے کو حل کریں. ابھی بھی ہم نے یہی کہا ہے سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں. ہاں جی, ابھی بھی تو سر یہ ہے, لیکن ہمارے پاس کتنا میڈیشن کا لیوریج ہے اگر ان گلوبل پاورز کی بات کریں تو ہاؤ مچ لیوریج ڈو وی ہیو کہ ہم ان کو اس معاملے کو ایک امن کی طرف لے جا سکیں, امن و سلامتی میں کردار ادا کر سکیں؟ دیکھیں ہم یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں شامل ہیں, وہاں پہ چائنا اور رشیا کی سپورٹ سے ہم جو ہے ریزولوشن یا پہلے تو ہم ڈسکشن کرا رہے ہیں, پھر اس کا ریزولوشن لے کے آئے وہاں پہ, اس حد تک کر سکتے ہیں سفارتی طور پہ. لیکن اگر میڈیشن کی بات ہوئی تو میڈیشن شاید وہ پاکستان کے تھرو تو نہیں کریں گے نا. اس کا چانس زیادہ تو یہ ہے کہ میڈیشن اگر انہوں نے پھر اگر بات اس حد تک گئی تو پھر وہ چائنا یا رشیا کو دیکھیں گے, یا پھر کوئی یورپین جو کنٹریز ہیں جس طرح بیچ میں ابھی آئے تھے نا, یو کے, فرانس اور جرمنی, جو ان کے وزراء خارجہ جو ہیں وہ ان کی اور ایران کی آپس میں بات چیت ہو رہی جو کہ اسکٹل ہوگی امریکہ کے اس اٹیک کے بعد اور سارا. تو اس میں پھر اگر میڈیشن کی ایسے موقع پہ اتنی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ تو ڈائریکٹ ٹاکس ان کی آپس میں ہو رہی تھی. آپ دیکھیں امریکہ کی اور ایران کی اگر اس طرف جاتی ہے تو وہ دوبارہ سے ڈائریکٹ ٹاکس شروع ہو سکتی ہیں. صحیح. اچھا, اور یہ جو آپ نے ایک خطرہ یہ بھی ہے کہ اسرائیلی بیکڈ رجیم چینج کا لفظ استعمال کر رہے ہیں بار بار یہ لوگ کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ حکومت چلی جائے اسلام میں. تو یہ پاکستان کے پرسپیکٹو میں کتنا, اگر ایک اسرائیلی بیکڈ گورنمنٹ آ جائے ایران میں, انڈیا آلریڈی ہے ہمارے سامنے, تو ہاؤ ڈینجرس اٹ از فار اس ان دی نیئر فیوچر؟ رجیم چینج کی جہاں تک بات ہے نا, میں تو یہ اپنے اس میں کہہ چکا ہوں کامنٹس میں, اور چیزیں ساری اسی طرف گئی ہیں انفارچونیٹلی. اس طرف میں نے خطرہ ظاہر کیا تھا. انہوں نے 3 آبجیکٹیوز تھے ان کے. ایک تو یہ تھا کہ جی ان کا نیوکلیر پروگرام جو ہے اس کو خاصا ڈیمیج نہ کر دیں کہ وہ اگلے سال تک نہیں بنا سکے نیوکلیر بام, کیونکہ ان کا خیال تھا ابھی یہ بریک آؤٹ کیپیسٹی کے پاس ہے. ایک آبجیکٹیو یہ تھا جس کو انہوں نے کسی حد تک اچیو کر لیا ہے, لیکن ظاہر ہے کسی حد تک. دوسرا آبجیکٹیو ان کا یہ تھا کہ ایران جو ہے نا ایز اے ریجنل پاور ایکٹ کر رہا ہے. اس میں وہ مزاحمتی گروپس جو ہیں, جس کا حماس ہے, حزب اللہ ہے, حوثیز ہیں, ادھر عراق میں ہیں, پھر سیریا میں بھی تھے. تو وہ ایران کو جو ہے نا ان کو سارا کر کے تو اپنی ایک پاور پروجیکشن ایز اے ریجنل پاور کرتا تھا. اس کو انہوں نے ڈسٹروائے کیا خاصی حد تک. وہ کیپیسٹی آپ دیکھیں سارے گروپس نے انہوں نے کافی ساری کم کر دیا, انفیکٹو کر دیا. وہی اچھا وہ گروپس پہلے ایران کے ایک لائن آف ڈیفینس بھی تھے. ایران کے پہلے یہ اگر اسٹرائکس نہیں کرتے تھے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو خطرہ ہوتا تھا وہ گروپس جو ہیں وہ اٹیک کر دیں گے اسرائیل پہ. وہ بھی انہوں نے کیپیسٹی ختم کر دی ہے. تو وہ والا ان کا آبجیکٹیو بھی کسی حد تک پورا ہو گیا کہ ایران کو کٹیل کر دیا جائے جو اس کی ریجنل پاور پروجیکشن تھی. تیسرا جو آبجیکٹیو ہے وہ ان کا لانگ ٹرم آبجیکٹیو ہے کہ کسی طرف رجیم چینج کی طرف بھی بات چلی جائے تاکہ ایران میں کوئی ایسی حکومت ہو جو ان کے بہت زیادہ مخالف نہ ہو, ہاسٹائل نہ ہو ان کے لیے. تو وہ جو ہے وہ امیڈیٹ آبجیکٹیو نہیں ہے, وہ کمزور اس کو کر رہے ہیں رجیم کو. تو وہ ان کا ہے کہ لانگر ٹرم میں اس کو کریں جو ہے. تو وہ تو پھر اب ظاہر ڈپینڈ کرتا ہے کہ سارے کرائسس سے ایران کیسے ایمرج کرتا ہے.
لیکن اکنامکلی تو پھر لیکن اس میں ایک آبجیکٹو ان دا لانگ ٹرم ہے کہ دے وانٹ اے ریجیم چینج. اجاز محمود صاحب, اگر تو ہمارے لیے کتنا خطرہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں اور اسرائیلی بیٹھ ایرانی گورنمنٹ اگر جو ان کا آبجیکٹو ہے یہ اچیو, ایک تو پہلے بات وہ کر سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے, اور اگر ہوتا ہے تو کتنا ہمارے لیے ڈینجرس ہو سکتا ہے؟ اجاز صاحب. جی میرے خیال میں اس کے نیئر فیوچر میں یا شارٹ ٹو میڈیم ٹرم میں اس کے کوئی امکانات نہیں ہیں. اچھا. بلکہ میرے خیال میں اگر کوئی ایران میں اپنی لیڈرشپ یا گورنمنٹ کے بارے میں لوگوں کی کوئی اگر کوئی تھوڑی بہت کوئی ان کے ڈفرینسز تھے بھی, تو اس ایگریشن نے, اسرائیلی ایگریشن نے اور امریکن ایگریشن نے ایرانی قوم کو اپنی لیڈرشپ کے پیچھے گیلونائز کر دیا ہے. تو اس چیز کا تو کوئی امکان نہیں ہے. لیکن ہائپوتھیٹیکلی اگر آپ کا کویشچن دیکھا جائے تو یس, ایران جو ہے وہ ایک اسرائیل مخالف ملک کا جو ان کا ایک پوسچر ہے, وہ اس کے تحت وہ جو ہے پاکستان کے لیے ایک جو ایکسپینشنسٹ رجیم ہے وہاں اسرائیل میں, وہ اس آئیڈیالوجی کو, وہ اس کے خلاف جو ہے وہ اس ریجن میں ایک بفر کا کام کرتا ہے پاکستان کے لیے. اور جو اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے, کیونکہ اس صورت میں تو آپ یہ سمجھیے کہ بھارت اور اسرائیل جو ہیں اس ہائپوتھیٹیکل سیناریو میں وہ ہمارے بارڈر پہ آ کے بیٹھے ہوں گے, ویسٹرن بارڈر پہ ہمارے آ جائیں گے. تو یہ ہمارے لیے کسی طرح بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہی بات جوہر صاحب آپ بھی ساتھ ہیں, تو یہ ان دا لانگ ٹرم اگر ہوتا ہے, اس کے امکانات پہلے کتنے کہ اس ریجیم چینج کا آبجیکٹو اچیو کر سکیں وہ, اور پھر اس کی کانسیکوینسز کیا ہو سکتی ہیں فار اس؟ جوہر صاحب. لیکن اتنا آسان نہیں ہوگا وہاں پہ ریجیم چینج کرنا. ظاہر ہے فرینچ ہے, ابھی بھی یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو کئی بار جو لوگ ساتھ ہی ساتھ ایران میں کچھ مسائل ہیں, لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں سال پہلے وہاں پہ جو وہ 1.5 سال جوہر صاحب کی آواز غالباً جو ہے اس وقت کٹ کٹ کے آ رہی ہے, کوشش کریں گے کہ رابطہ اگر ان سے باہر ہو سکے. حجاز صاحب یہ مجھے فرمائیے کہ آپ نے کہا کہ بھارت کی طرف سے بھی جو انٹینشنز تھے وہ کلیئر تھے. ابھی سامنے ہم نے دیکھا جو 10 مئی اور اس سے پہلے اور پھر اس کے بعد جو واقعات ہوئے, عالمی سطح پہ ہماری سبقت, ہماری برتری ثابت ہوئی. بھارت کا کردار آپ کیا دیکھتے ہیں خاص طور پہ اس پورے معاملے کے اندر, اور کیا وہ بھی, کیونکہ وہ بھی اس وقت ایک زخمی درندہ تو ہے جس کے ناپاک عزائم ہے پاکستان کو لے کر, اس خطے کو لے کر, کیا وہ بھی اس معاملے میں آ سکتا ہے, کود سکتا ہے؟ ہمیں اس طرف بھی نظر رکھنی چاہیے. دیکھیے بھارت اور اسرائیل کی ایک اسٹریٹجک الائنس جو ہے وہ بہرحال ہے. وہ بھارت جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ اسرائیلی جو سٹانس ہے مڈل ایسٹ میں وہ اس کو کاپی کرتا ہے, اس کو انوی کرتا ہے. کشمیر میں ایگزیکٹلی بھارت وہی کر رہا ہے اور کرنا بھی چاہتا ہے مزید جو اسرائیل جو ہے وہ فلسطین میں کر رہا ہے. اور بھارت جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ اسرائیلی ٹیکنالوجی استعمال کر رہا ہے, اکوپمنٹ استعمال کر رہا ہے, وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے اپنے بہت ساری جوائنٹ ملٹری ایکسرسائزز کر رہا ہے, تجارت ہے ان کی. اور اسرائیلی جو ہیں وہ ان کا بھارت میں جو ہے سوشل اور اکنامک انٹرسٹ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے. آپ دیکھیے ان کے وہاں ہماچل پردیش میں بڑے اسپیشل ریزورٹس بن گئے ہیں جہاں پہ اسرائیلیز جو ہیں وہ آ کے وہ ریٹریٹس کرتے ہیں. تو بھارت جو ہے وہ تو بالکل ہینڈز ان گلو ہے اسرائیل کے ساتھ. لیکن اس میں جو تیسرا فریق ہے ایز آف ناؤ, اگر آپ دیکھا جائے کہ ایران جو ہے, اگرچہ ایران کے ساتھ بدقسمتی سے میں سمجھوں گا پاکستانی پرسپیکٹو سے, ایران کے ساتھ ماضی میں اور ماضی قریب میں بھارت کے تعلقات زیادہ بہتر تھے پاکستان کی نسبت. چابہار کو آپ دیکھ لیں یا کلبھوشن یادیو, وہ ایک نیٹ ورک پورا جو وہاں بلوچستان کے خلاف آپریٹ کر رہا تھا. اور ایک وقت میں ایون جو ہے ایرانین جو ہے انہوں نے ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے انہوں نے اپنی جو ہے ملٹری آپشن بھی ایکسرسائز کی ہمارے سرحدی علاقے میں. تو جس کا پاکستان نے جواب دیا اور بڑی جلدی وہ ریکنسلیشن ہوگی. صحیح.
تو ڈیفینیٹلی یہ کانٹیکسٹ ہے. میں بہت شکریہ ادا کروں گا جہاں صاحب آپ نے وقت دیا, پروگرام میں جوائن کیا, جوہر صاحب کا بھی. اور ایک بریک کے بعد صرف سمرائز کریں گے اس پوری سچویشن کو, NSC کی میٹنگ, اس میٹنگ کے آؤٹ کمز, ایران اور اسرائیل کانفلکٹ, اس تناظر میں ایک بریک کے بعد سمرائز کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. اہم ترین سوالات, پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشننگ, پوسچر, خاص طور پہ پاکستان کی فارن پالیسی, اور یہاں سے ایران اسرائیل کانفلکٹ میں پاکستان کے پاس کتنی اسپیس اویلیبل ہے ٹو میڈیٹ, اور اس کانفلکٹ کو امن و امان اور امن و سلامتی قائم کرنے کے لیے اس خطے میں پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے. سارے اہم سوالات اٹھائے اور کوشش کی کہ ایک ڈسکشن ہو سکے. اس پہ فیڈ بیک دے سکتے ہیں فیس بک, ای میل اور ایکس پر. دیکھتے رہیے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا.